प्रिंसिपल हैं कॉलेज के اور اس وقت وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کا موضوع ہے اسلامی شاہراہ حیات اور اس کا لائحہ عمل. چونکہ 5-7 منٹ شاید ہم پہلے ہی اس ڈاکٹر صاحب کے سیشن سے لے چکے ہیں، تو میں بغیر کسی مزید حائل ہوئے محترم عبداللہ مدثر صاحب ڈائریکٹر تربیہ حریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور شاہراہ حیات اور اس کا لائحہ عمل اس پر گفتگو فرمائیں. ڈاکٹر صاحب سے، محترم عبداللہ مدثر صاحب سے یہ میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ اس کورس میں ہمارے مختلف پاکستانی اور حتیٰ کہ بیرون پاکستان جامعات سے سینئر طلبہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں. آپ پاکستان اور غیر پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے طلباء سے مخاطب ہیں. شاہراہ حیات اور اس کا لائحہ عمل، محترم عبداللہ مدثر، ڈائریکٹر تربیہ ڈپارٹمنٹ رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسلامی آن لائن کورس کی انتظامیہ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ہلکی ہے، ذرا تھوڑا سا آواز اگر اونچی ہو جائے. جی جی اب کچھ آواز بہتر ہوئی ہے؟ جی بالکل، اب بہتر، بہت بہتر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس خوبصورت پروگرام کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. آج کا جو پروگرام ہے خصوصی طور پر جو جامعات کے طلباء و طالبات کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، تو چونکہ میرے مخاطبین طلباء و طالبات ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی ساری گفتگو کا جو مرکز و محور ہے وہ طلباء و طالبات کو ہی رکھوں، اور اس ساری گفتگو کا جو سطح ہے وہ بھی نوجوان طلباء و طالبات کے حوالے سے ہی ہو. آج کے جو اس سیشن کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ شاہراہ حیات اور اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں ان میں جو چیز بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ آج کے نوجوانوں کی مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے. اور ہمارے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے مقصدیت کا شکار ہے، اور اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی مثبت لائحہ عمل یا کوئی مثبت زندگی کا کوئی ایسا بڑا مقصد نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کار کو استعمال کر سکے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نوجوان کے سامنے اس کی زندگی کا مقصد یا فلسفہ واضح نہیں ہو سکتا تب تک اس کی زندگی کی جو ڈائمنشن ہے یا جو راستہ ہے متعین نہیں ہو سکے گا. تو آج کی اس سیشن میں ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے، اور زندگی کی کچھ حقیقتیں کیا ہو سکتی ہیں اور فلسفہ کیا ہو سکتا ہے، یا اس زندگی کے آغاز کے پیچھے کیا محرکات اللہ رب العالمین کے ہو سکتے ہیں، اس کی کچھ ڈسکشن آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جس چیز کو میں موضوع بحث بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جو تخلیق کی ہے وہ کن عناصر سے کی ہے، کہ جتنے مادے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان مادوں میں سے اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کے لیے کس عنصر کا انتخاب کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری تخلیق میں اللہ رب العالمین نے جن عناصر کا انتخاب کیا ہے اس میں پانی اور مٹی سر فہرست ہے. تبھی میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے جو تصویر کا انتخاب کیا ہے وہ پانی کا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جس عنصر سے بنایا اس میں پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ سر فہرست ہے. کہ جس طرح ہم بایو میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کا جو ہیومن سیل ہے اس میں 70 سے 80% جو ہے وہ پانی موجود ہوتا ہے، اور پانی کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے. جس طرح قرآن مجید میں آیت آتی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو آئیے اپنی زندگی کے حقیقت کو جاننے کے لیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان دو عناصر سے ہی کیوں پیدا کیا ہے جس میں سر فہرست پانی ہے.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پانی کی خصوصیات ہیں وہ ہمارے مزاج انسانی میں داخل ہو سکیں یا مزاج انسانی میں نمایاں ہو سکیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پانی میں جو خصوصیات رکھی ہیں اس میں سر فہرست کچھ پانی کی ایسی خصوصیات ہیں جو پانی کے اندر بلٹن ہیں، اور کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو پانی کی خارجی خصوصیات ہیں یا جو پانی کے استعمالات ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بے شکل ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ بے بو ہوتا ہے، پانی بے رنگ ہوتا ہے، پانی بے ذائقہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ پانی شیپ لیس ہے، پانی کلر لیس ہے، پانی جو ہے وہ آرڈر لیس ہے اور ٹیسٹ لیس ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پانی سے ہی پیدا کیوں کیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے، اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے، اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، اسی طرح انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین نے، جیسے حدیث میں آیا ہے، فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی اپنی کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا اپنا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی مزاج ابھی تشکیل نہیں پایا ہے، اس کے اندر ابھی دیگر کوئی خرابیاں پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، جس طرح پانی جو ہے وہ اپنی ذات میں بالکل پاکیزہ اور صاف ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح پانی کی یہ خصوصیت رکھی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مزاج انسانی کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ مزاج انسانی میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بالکل صاف اور خالی رکھا ہے۔ جس طرح پانی میں ایکسٹرنلی کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو پانی اس کے اندر ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے پانی کی اپنی شکل نہیں ہے، اسے آپ جس شکل کے برتن میں ڈالیں گے پانی اس میں اپنے آپ ڈالیں، پانی اس ذائقے میں ڈھل جاتا ہے۔ پانی میں جو رنگ آپ ڈالتے ہیں پانی اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ اس طرح انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ جس طرح کے انوائرمنٹ میں سروائیو کرتا ہے، جس طرح کا ماحول اسے فراہم کیا جاتا ہے، انسان بھی اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈھال لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے ماحول سے کن عناصر سے، کن ایلیمنٹ کا جو مزاج ہے اس کے اوپر اثرات جو ہیں وہ اس کے حواس خمسہ سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جو دیکھتا ہے وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان جو سنتا ہے وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان جسے چھوتا ہے وہ اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جسے سونگھتا ہے اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ جاننا ہے کہ انسانی زندگی میں ایکسٹرنلی جو ماحول اس کی شخصیت پر یا اس کے مزاج پر اثر انداز ہو رہا ہے وہ کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو پانی کی یہ حکمت ہے کہ ہمیں اس سے پیدا کیا، وہ یہ کہ پانی اپنی فطرت میں پاکیزہ اور بے رنگ و بو ہے۔ تو اسی طرح ہماری شخصیت بھی بالکل صاف ہے، ہم جو ماحول سے اپنے اثرات لیں گے پانی کی طرح ہم بھی اس کے اندر ڈھلتے چلے جائیں گے۔ تو لازم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ ایک فلٹر لگانے کی ضرورت ہے، ایک چیک لگانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، ہاتھوں سے چھوئیں گے، وہ لا محالہ ہم اس کے اندر اپنی رائے رکھیں یا نہ رکھیں، یا ہم اپنی خواہش سے سنیں یا نہ سنیں، یا خواہش سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، بہرحال یہ طے ہے کہ وہ چیز ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوگی۔ جیسے کہ آج کے نوجوان کو ایک بڑا معاملہ یہ درپیش ہے کہ ہماری یادداشت جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، چیزیں ہمیں بھولنے لگی ہیں، یا ہمارا فوکس جو ہے وہ نہیں رہ پاتا ہے اور ہمارا فوکس آؤٹ رہتا ہے۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو ہمیں وہ پورا منظر بھی بھول جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے جب محرمات کو دیکھتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیکھنے سے منع کیا ہے، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھنے سے ہمارا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری یادداشت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، اور ہمارے فوکس یا زندگی کی جو ترکیز ہے وہ ہماری متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم آنکھوں سے کوئی ایسی محرمات کو اپنے دل اور دماغ تک جانے کی ایکسیس نہ دیں کہ جہاں سے وہ ہماری طبیعت میں، ہماری شخصیت میں، ہمارے مزاج میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو آج ایک بے چینی اور اضطراب جس کا ان کو سامنا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ موسیقی کا سننا ہے
کہ ہمارے کانوں سے جو موسیقی ہے ہمارے اندر دل اور دماغ میں اپنا اثر لے کر جاتی ہے، اس کے نتیجے میں طبیعت میں جو ہجانیت پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں جو برانگیختی پیدا ہوتی ہے ہمارے مزاج میں، وہ ہماری طبیعت کو نہ صرف آوارہ کرتی ہے بلکہ ہماری طبیعت کے اندر آوارگی کو پیدا کرتی ہے اور ہماری طبیعت کے اندر بے چینی اور اضطراب کو پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے کانوں سے ہمارے دل اور دماغ میں کیا جا رہا ہے۔ سیم معاملہ اسی طرح ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جسم جو ہے اس کو چھو کیا رہا ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں چھوتی ہے وہ ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس میں بڑا اہم ہے کہ نوجوان یہ دیکھیں کہ ان کا لباس جو ہے وہ اس وقت کس طرح کا ہے۔ اگر ہمارے ایسا لباس پہنتے ہیں کہ وہ لباس ہماری مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے، تو آج حالت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً جامعات کے اندر ہمارے نوجوان طلبہ نے، جو لڑکے ہیں انہوں نے طالبات کا سا لباس پہن رکھا ہوتا ہے، اور ہماری طالبات نے جینز اور شرٹ پہنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے لباس اور اپنے دیگر کو لڑکوں جیسا بنانے کی، اس کے مشابہت کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لامحالہ جب لڑکے جو ہیں وہ کانوں میں بالیاں پہننا شروع کریں گے اور بالوں میں اندر وہ ہیئر بینڈز پہننا شروع کریں گے اور ہاتھوں میں چوڑیاں اور پاؤں میں پادیب پہننا شروع کریں گے، تو لامحالہ ہمارے لڑکوں کے اندر جو صفات پیدا ہوں گی وہ لڑکیوں والی ہوں گی، اور ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں اگر جینز اور شرٹ پہننا شروع کریں گی تو لامحالہ ان کے اندر لڑکوں والی صفات پیدا شروع ہوں گی، اور جس کے نتیجے میں پھر آگے کہاں تک یہ بات جاتی ہے کہ تبدیلی جینڈر اور پھر ہومو سیکشولیٹی اور ہم جنس پرستی کی طرف راہیں ہموار ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لازمی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا پہن رہے ہیں، کیا ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہم سن رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور وہ کھانا ہماری زندگی پر کیا اثرات کرتا ہے۔ اگر آپ ہیلدی فوڈ لیں گے، آرٹیفیشل فوڈ نہیں لیں گے، تو آپ کی شخصیت کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، آپ کے حواس مضبوط ہوں گے۔ لیکن یہی اگر ہم آرٹیفیشل جو ہے وہ فوڈ لیتے ہیں، اگر ہم برائلر کھاتے ہیں یا ہم دیگر اس طرح کے نان ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں، تو وہ ہماری طبیعت اور مزاج کے اندر ویسے ہی عناصر پیدا کریں گی کہ جیسی ان خوراک کی اپنی ہے۔ یعنی آج ہم نوجوان کے اندر سستی اور غفلت اور کاہلی پائی جاتی ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوڈ ہے وہ ہمارا نان ہیلدی فوڈ ہے، جس میں بڑی مقدار جو ہے وہ برائلرز کی ہے، یا جنک فوڈ، اور یا اسی طرح جس کو ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں اس کی ہے۔ تو ہم جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا جنک فوڈ کھاتے ہیں، اس کو تو مغربی تہذیب میں اس معنی کا ویسے ہی معنی کچرا ہے۔ تو جب ہم کچرا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر بھی وہی صفات پیدا ہوتی ہیں جو ان خوراک کی صفات ہیں۔ تو اس لیے میں واپس اپنے موضوع کو دہراتے ہوئے یہ کہوں گا کہ تخلیق انسانی کے بنیادی عناصر میں جس طرح پانی کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ جس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ پانی کے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو سکیں، تو اس طرح ہمیں پانی کے اوصاف میں جو اللہ رب العالمین نے اس کی جبلت میں پاکیزگی رکھی ہے، اسی طرح ہماری جبلت کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں پاکیزگی نہیں ہے، ہماری طبیعت کے اندر لاابالی پن ہے، ہماری طبیعت کے اندر ناپاکی ہے، ہماری سوچ اور فکر میں ناپاکی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے حواس خمسہ سے جو اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج، اپنی شخصیت کے اندر چیزیں ڈال رہے ہیں، وہ وہی ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو میں موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں اس انداز میں کہ جو ابھی ڈسکس ہوئی وہ پانی کی کچھ داخلی خصوصیات تھی۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ پانی والی خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہو سکیں، جس کے لیے پانی سے اللہ رب العالمین نے تشکیل دی ہے۔ تو پانی کی اور کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں کہ جو مطلوب ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر داخل ہوں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ یونیورسل سالوینٹ ہے۔ پانی جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولا نہیں ہے۔ یعنی ہم یونیورسل سالوینٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو چیزوں کو ریپیل کرنے والے ہیں۔ پانی ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، جبکہ ہم ہر چیز کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ رازوں کا مدفن ہے۔ پانی جو ہے وہ بڑی بڑی چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، بڑے بڑے خزانوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پانی کی جو یہ خصوصیت ہے وہ اپنے مزاج میں نہیں لا پائے ہیں،
بلکہ ہمارے پاس اگر کسی کا کوئی راز آ جاتا ہے تو ہم اس راز کو افشا کرنے والے ہوتے ہیں، اس راز کی تشہیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم پانی کی یہ جو خصوصیت ہے کہ پانی یونیورسل سالونٹ ہے، ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ پانی زندگی بخشتا ہے، لیکن آج کا نوجوان یا آج کا انسان زندگی بخشتا نہیں ہے، بلکہ زندگیوں کو قبض کرتا ہے، یہ زندگیوں کو موت بخشتا ہے۔ تو وہ پانی زندگی بخشتا ہے انسان کو، ہم انسان کو موت بخشتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی کی اس خصوصیت پر بھی عمل پیرا نہیں ہے، یا پانی کی اس فطرت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر پائے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی آگ بجھاتا ہے، جبکہ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم آگ لگانے والوں میں سے ہیں۔ ہم ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، غیبت کا کام کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں۔ تو پانی جو آگ بجھاتا ہے، ہم آگ لگانے کا کام کرتے ہیں۔ ہم پانی کی اس فطرت سے بھی اپنے مزاج کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ پانی جو ہے وہ نشیب میں بہتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فراز کی طرف بہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے غرور اور تکبر میں اس قدر دھت ہوتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم پانی کی یہ خصوصیت بھی جس کے لیے ہمیں پیدا پانی سے کیا گیا تھا، اس سے کوسوں دور ہیں۔ پانی کی ایک اور بہت اہم خصوصیت ہے کہ پانی کو مٹھی میں قبضہ نہیں کیا جا سکتا، پانی کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم بحیثیت مجموعی پوری قوم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ساری قوم جو ہے وہ نہ صرف اپنے جسموں سے غلام ہیں، بلکہ اپنے افکار اور ذہن میں بھی ہم غلام ہیں۔ ہم مغربی تہذیب کے غلام ہیں، ہم مغربی استعمار کے غلام ہیں۔ تو ہم پانی کی یہ خصوصیت کہ جو کسی کے قابو میں نہ آئے، ہم اس سے بھی کوسوں دور ہیں، اور ہم اپنے آپ کو، اپنی پوری قوم کو ہم مغرب کی غلامی میں دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مطلوب تھا پانی سے پیدا کیے جانے کا، ہم اس سے بھی بہرحال دور ہیں، جو یہ ساری اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم اپنی فطرت سے، جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا گیا، اس سے کوسوں دور ہیں۔ پانی کی ہم دو اور شکلیں دیکھتے ہیں کہ پانی کا معاملہ یہ ہے کہ پانی بہتی ہوئی حالت میں بھی نظر آتا ہے اور ہمیں رکا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تو جب بھی پانی رک جاتا ہے تو پانی کے اندر بدبو اور تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب پانی بہتا ہے تو وہ زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم بھی ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہیں، کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہیں، کہ جس میں کوئی انوویشن نہیں ہے، کوئی اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے۔ تو ہماری حالت بھی اس کھڑے ہوئے پانی کی ہے، تو کہیں جوہر کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور جس میں سے بدبو اور تعفن اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور جو بہتا پانی ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بہتا ہوا پانی بھی ہمیں دریاؤں اور سمندروں میں نظر آتا ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جس طرح ہمیں تیز بہتا ہوا پانی دریائے کنہار یا دریائے نیلم کی صورت میں نظر آتا ہے، تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کہ جس کی سطح کم ہوتی ہے، جس میں گہرائی کم ہوتی ہے، وہ پانی تیز بہتا ہے، اور اس میں سوائے شور کے اور تیزی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ اگر ہمارا علم سطحی ہوگا، اگر ہم زیادہ تدبر اور تفکر کرنے والے نہیں ہوں گے، تو ہمارے اندر بھی دو خامیاں پیدا ہوں گی۔ ایک یہ کہ ہماری رفتار تیز ہو جائے گی، اور ہماری آواز محض شور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر جو ہے، جب اس میں گہرائی آتی ہے تو اس کے اندر وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے اندر خاموشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مطلوب یہ ہے کہ ہم نہ صرف بہتے پانی کی صورت بنے، بلکہ ہم پانی کی تمام خصوصیات کو اپنے اندر لیتے ہوئے ہم ان کو اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہوں۔ جس طرح ایک شاعر ایک دریا کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ کیف پیدا کر سمندر کی طرح، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں، خاموشیاں، گہرائیاں۔ یا ایک اور شعر ہے کہ کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو پہلا ایک پورشن ہم نے کلیئر کیا ہے کہ تخلیق انسانی کے بنیادی عناصر میں جو اللہ رب العالمین نے پانی کو رکھا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں،
جس میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے پانی کی خصوصیات رکھی ہیں، مطلوب ہے کہ انسان کے اندر بھی، اس کے مزاج کے اندر بھی یہی خصوصیات پیدا ہو سکیں۔ اور جہاں جہاں سے ہمارے اس مزاج انسانی کو، ہماری ان فطرت پر مبنی خصوصیات کو جہاں جہاں سے زد لگ رہی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان پر چیک لگائیں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ہم کس چیز کو چھو رہے ہیں۔ اگر یہ بات کلیئر ہوئی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کے اگلے حصے پر منتقل ہوتے ہیں۔ شاہراہ زندگی جو ہے وہ ہماری کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے، اور اس پر ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ زندگی کی ہمارے لیے حقیقت کیا ہے، زندگی کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں اور زندگی کو ہم کیا اہمیت دیتے ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی کو دیکھنے کی نظر ہوگی، جیسا ہمارا مطمع نظر زندگی کو دیکھنے کے بارے میں ہوگا، ویسی ہی ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا بیہیویئر ہے، وہ اسی کے مطابق مولڈ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی کو دیکھنے کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں کے لیے یہ ہے کہ زندگی محض جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے، یا زندگی جو ہے وہ ہمیں از خود مل گئی ہے، کہ جس میں کوئی بھی طاقت کار فرما نہیں ہے اور ہم جیسے چاہیں اس زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس زندگی کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ زندگی کسی کی عطا کردہ نہیں ہے بلکہ زندگی ہمیں از خود ملی ہے، تو پھر وہ اس زندگی کو گزارنے کے حوالے سے جو لائحہ عمل طے کریں گے وہ ان کی اپنی مرضی سے تشکیل کردہ ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کو دیکھنے کے مختلف پہلو اور کیا ہو سکتے ہیں۔ کہ زندگی ایک امتحان ہے، اس پر ہم اگر غور کریں کہ زندگی ایک امتحان ہے، زندگی ایک آزمائش ہے، زندگی ایک امانت ہے، زندگی آخرت کی کھیتی ہے، زندگی ایک دھوکہ ہے، زندگی ایک سفر ہے، زندگی ایک بلبلے کا نام ہے، زندگی ایک سیراب کا نام ہے۔ یہ سارے پہلو اگر ہم زندگی کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے زندگی کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو زندگی کے معنی ہی ہمارے لیے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے اگر معنی ہمارے لیے مختلف ہوتے ہیں تو پھر زندگی کو گزارنے کے بھی جو ہمارے پہلو ہوں گے، جو عمل ہوگا، وہ بالکل مختلف ہوگا۔ ایک وہ فرد جو زندگی کو بالکل آزاد سمجھتا ہے یا کسی کی عطا کردہ نہیں سمجھتا، اور ایک وہ فرد جو زندگی کو امتحان سمجھتا ہے، اس دونوں کے زندگی گزارنے کے طریقہ کار یکسر مختلف ہوں گے۔ زندگی کو اگر ہم امتحان سمجھتے ہیں تو امتحان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ امتحان میں ایک ممتحن ہوتا ہے جو ایک خاص سوالات پر مشتمل ایک پرچہ جو ہے وہ امتحان دینے والوں کو پکڑاتا ہے، جس کا ایک نصاب مقرر ہوتا ہے، جس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور جس کے ایک سوالات کا پیٹرن ہوتا ہے، اور ان سوالات کے جوابات دینے پر اس کا جو ہے وہ نفع یا نقصان یا اس کا پاس یا فیل ہونا منتج ہوتا ہے۔ تو اگر زندگی کو میں اور آپ امتحان سمجھتے ہیں تو پھر اس زندگی کو گزارنے کا جو بالکل ہمارا لائف سٹائل ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا اس فرد سے جو زندگی کو بالکل آزاد سمجھتا ہے۔ یا وہ فرد جو زندگی کو آزمائش سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمائش کے طور پر دی ہے، کہ اللہ کو یہ جاننا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس زندگی میں بھلائی کے کام کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس میں شر کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خیر اکٹھی کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو شر سے اور برائی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی زندگی کو پرکھنے کا جو پہلو ہے وہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ جو زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ زندگی میں کھیتی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بوتے ہیں ہم اسی کو کاٹتے ہیں۔ تو لا محالہ وہ اس زندگی میں وہی اعمال کے بیج بوئے گا کہ جس طرح کا وہ پھل آخرت میں دیکھنا چاہے گا۔ یا وہ فرد جو زندگی کو ایک امانت سمجھتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ امانت کسی کی عطا کردہ ہے، اور جب وہ چاہے گا اس امانت کا وقت مکمل ہونے پر وہ مجھ سے واپس لے لے گا، تو وہ اس امانت میں محض اسی قدر تصرف کرنے کا مجاز ہوگا یا کرے گا جتنا امانت دینے والا اس کو پابند کرے گا۔ تو وہ فرد جو زندگی کو امانت سمجھے گا وہ زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی بجائے
جس نے اس کو امانت دی ہے اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اور زندگی کو امانت سمجھنا یا زندگی کو قیمتی سمجھنا اس کے رویوں کو، ان کے رویوں کی عکاسی کرے گا کہ اسے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ زندگی کو امانت سمجھنے والوں کے حوالے سے ایک شاعر کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ زندگی قیمتی یقیناً ہے، اتنی ارزاں نہیں ہے یہ کہ اسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقفے زمانہ کر دوں۔ زندگی قیمتی یقیناً ہے، اتنی ارزاں نہیں ہے یہ کہ اسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقفے زمانہ کر دوں۔ زندگی تو متاع بخشش ہے، زندگی تو اس ذات کی امانت ہے جو بڑا صاحب متانت ہے، جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں۔ اور زندگی کے اس ایک جزیرے میں جو بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں بیشتر ایک بات کہتے ہیں، سب یہاں غرض ہی کے بندے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن غرض میں بھی تو ایک اضافت ہے، غرض دنیا اگر ہے شے کوئی، غرض عقبیٰ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک وہ غرض پکھیرو بھی جس پہ پلتے ہیں، ایک یہ غرض جڑوں سے جس کی چشمے ایثار کے ابلتے ہیں۔ میں بھی اس غرض کا غلام ہوا، یہ میرا عہد جوانی ہے جو نیلام ہوا، میرا مرنا میرا جینا کسی کے نام ہوا۔ زندگی قیمتی یقیناً ہے، دین سے قیمتی نہیں لیکن، دین سے قیمتی نہیں لیکن۔ زندگی کی حقیقت اس نظم میں شاعر بہت خوبصورت انداز میں بتاتا ہے۔ زندگی کو قیمتی سمجھنے کے نتیجے میں انسان اپنے زندگی کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، زندگی کی مختلف حقیقتوں کو ہم سمجھ رہے ہیں یا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی ایک خواب کی مانند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے جسے ابن قیم اپنی کتاب مدارج سالکین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی ایک خواب کی مانند ہے کہ اس زندگی میں جو بھی ہمیں ملتا ہے یا ہم سے چھن جاتا ہے وہ خواب کے ختم ہونے پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی روشنی میں اگر میں اور آپ زندگی کو ایک خواب تصور کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی حقیقتیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں سمجھنا۔ پھر زندگی میں ملنے والی خوشیاں ہوں یا زندگی میں ملنے والے غم ہوں، وہ ہمارے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ملنے والی بڑی سے بڑی خوشی بھی ہمیں اپنے آپے سے باہر نہیں کرتی ہے، اور زندگی میں ملنے والا بڑے سے بڑا غم بھی ہمیں پریشان نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم اس بات پر مطمئن ہوتے ہیں کہ جس طرح خواب ختم ہونے پر ہمیں ہر چیز لوٹا دی جاتی ہے، ویسے ہی جب یہ زندگی کا خواب ختم ہوگا اور ہماری اگلی زندگی شروع ہوگی تو ہمیں ہر چیز واپس لوٹا دی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر زندگی کو ہم اسی سطح پر رکھیں جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے تو ہماری زندگی کا ہر دکھ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہر خوشی ہمارے لیے سہنا۔ زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زندگی کا جو ہمارا پورا ایک سفر ہے پیدائش سے لے کے موت تک کا، آئیے ذرا اس شاہراہ حیات پر ہم اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پیدائش سے لے کے موت تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی کی جو پیدائش ہے اس سے لے کے موت تک کا جو سفر ہے اس کے درمیان میں اس کے پیچھے بھی اندھیرا ہے اور اس کے آخر پر بھی اندھیرا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کچھ حصہ ایسا ہے جس میں ہمیں روشنی نظر آتی ہے، یا ہمیں کچھ حصہ نظر آتا ہے جہاں پہ زندگی کی رمق باقی ہے۔ ہم اس زندگی کی اس پوری ڈائیگرام کو اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جو ہمارے پاس نیچے ایک ڈائیگرام ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے جو پوری ایک زندگی کا ہمارا ٹائم فریم ہے اس میں ماضی ہی ماضی ہے۔ ہم اس زندگی کے اندر اس کو ہم سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ انسان 3 زمانوں میں جیتا ہے۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی 3 زمانوں پر مشتمل ہے کہ یا ہماری زندگی میں ماضی ہے، یا ہماری زندگی میں حال ہے، یا ہماری زندگی میں مستقبل ہے۔ ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک بیشتر حصہ پاسٹ پر مشتمل ہے، اور ہماری زندگی کا بہت ہی مختصر حصہ پریزنٹ پر مشتمل ہے، اور مستقبل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مستقبل بالکل معدوم نظر آتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آج کھانا کھایا، تو اس میں آج جو ہے جب میں بول رہا ہوں کہ کھانا کھایا تو وہ میں ماضی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج ہم نے یہ کورس اٹینڈ کیا، تو جب میں نے کہا کیا تو ہم نے ماضی کی بات کی۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لینے والا ایک سانس جو ہے وہ 3 زمانوں پر مشتمل ہے، کہ ہماری زندگی کا ایک جملہ جو زبان سے ادا ہوتا ہے یا جو ایک لمحہ گزرتا ہے وہ 3 زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم مستقبل سے سانس لینا شروع کرتے ہیں اور وہ حال سے ہوتا ہوا ماضی میں منتقل ہو جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ زندگی کے جو اگر اس کا ہم غور کریں تو وہ ماضی ہی ماضی ہے، تو اس زندگی کی لذتوں کا، اس زندگی کی رعنائیوں کا، اس زندگی کے دلکشیوں کو حاصل کر لینے کا بھی کیا حاصل ہے کہ جو ایک لمحے سے بھی کم میں ماضی کا حصہ بن جانی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی سرائے کا نام ہے کہ جس میں ماضی کثیر تر ہے، حال قلیل تر ہے، اور جس کا مستقبل معدوم نظر آتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس زندگی کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے دائمی لذتوں اور ابدی جو ہماری زندگی ہے اس کی خواہشوں کو ہم تج دیتے ہیں، اور ہم محض چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس زندگی کے اندر دوڑتے چلے جاتے ہیں؟ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے تو اس زندگی کے تیز دورانیے کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائف ہماری جو ہے از اے جرنی ناٹ اے ڈیسٹینیشن۔ ہماری زندگی ایک سفر کا نام ہے، نہ کہ ایک منزل کا نام ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم اس مختصر ترین زندگی کو ہی اپنا حاصل اور اپنی منزل سمجھے ہوئے ہیں۔ تبھی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ہر خواہش اور خوشی کو اسی زندگی کے اندر ہم حاصل کر لیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ اگر ہم موٹر وے پر سفر کرتے ہیں اور موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے راستے میں کوئی قیام و طام آتا ہے جہاں پہ ہم رکتے ہیں، اور وہاں کے خوبصورت ریسٹورنٹس موجود ہیں، بیٹھنے کی جگہ، لابیز بہت پیاری ہیں، تو ہم وہاں پہ اگر اپنے آپ کو بٹھا لیتے ہیں اور اس جگہ کی خوبصورتی اور رعنائی میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اصل سفر پر نہیں جانا بلکہ ہمیں یہیں پر ڈیرے ڈال لینے ہیں، تو اس فرد کی عقل کو آپ کیا کہیں گے جو اپنی اصل منزل اور ہدف کو چھوڑ کر اپنے رستے کی قیام گاہ کو ہی اپنی مستقل ٹھکانہ سمجھ لے گا؟ یا یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے دبئی جانا ہے اور ہم کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اور ہمیں وہ ایئرپورٹ اس قدر خوبصورت نظر آتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دبئی کو چھوڑو، ہم یہیں پر ہی ڈیرا جما لیتے ہیں اور وہ اپنے اصل سفر کو یا اصل منزل کو بھول جاتے ہیں، تو اس مسافر کی سمجھ بوجھ کو کیا کہنے؟ یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہم بھی یہ جو مختصر سا ہمارا سفر ہے، اس سفر کو ہی کل سمجھتے ہوئے اور اس سفر میں جو کچھ دیر کو ٹھہرے ہیں اسی کو ہی مستقل ٹھکانہ سمجھتے ہوئے ہم یہیں جم جانا اور یہیں بیٹھ جانے کو ہی آخری اپنی حتمی منزل سمجھتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہماری جو اس شاہراہ حیات ہے اس پہ جو ہم کچھ دیر کے لیے رکے ہیں، اسے ہمیں اس میں یہی ہے کہ ہماری منزل کسی طور پر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آنکھوں سے پنہا نہ ہو، اور ہم اپنی منزل جو اصل ہے اسی پر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جس کچھ سوالات چیٹ باکس میں آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو آخر پر لیتے ہیں، آپ کے جو بھی سوالات آ رہے ہیں ہم آخر پر اس کو انشاءاللہ ضرور ایڈریس کر لیں گے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اپنے سیشن کو بڑھانے کے لیے۔ یہ جو زندگی کا سفر ہے ہمارا، اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں مختلف حصوں میں، تو یہ ہماری کل زندگی ہے جو زندگی کے مختلف ہمارے جو سٹیجز ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جو زندگی کے کچھ مراحل ہیں اگر ہم انہیں سمجھنا چاہیں، پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک اور موت تک کے سفر کو
یہ ایک تصویر بہت اچھے سے سمجھانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے ان مراحل کو یا ان سٹیجز کو بہت اچھے سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم ان جو ہمارے انسانی زندگی کے مختلف شغل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی عمر یہاں پہ ہم جو تھوڑی سی لیتے ہیں، یہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے رینگنا شروع کیا ہے یا چلنا شروع کیا ہے، تو ہمارا یہ جو بچہ ہے اس وقت اس کے سب سے زیادہ ترجیحات یا اس کا شغل یا اس کی ہابیز کیا ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں اس بچے کی کل زندگی محض کھیل کی طرف راغب ہے۔ اسے کوئی بھی چیز اگر میسر آتی ہے تو وہ اس سے اپنا وقت گزارنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے آپ کو کھیل میں مصروف رکھتا ہے۔ اسے اگر بوتل کا ڈھکنا بھی مل جاتا ہے تو وہ اس سے بھی کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے جو ابتدائی 10 سال ہیں وہ کھیل اور تماشے ہی کی طرف اس کے زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہاں جب ہمارا بچہ اسکول یا کالج جانا شروع کرتا ہے تو اس وقت ٹین ایجر لائف کے اس وقت سب سے زیادہ شوق کیا ہوتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ہمارا نوجوان جو ہے وہ زینت کو پسند کرتا ہے، خوبصورت دکھنے کو، خوبصورت لگنے کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان کی کل زندگی اس زندگی کے مرحلے کے اندر محض آپ یہ کہہ لیں کہ خود پسندی ہوتی ہے، خود نمائش ہوتی ہے، حسن پرستی ہوتی ہے۔ ہمارا نوجوان عمر کے اس حصے میں اس کا ساری زندگی کا جو کل اس کا مشغلہ ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے کہ وہ خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے اور خوبصورت دکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی زندگی کا جو زیادہ وقت ہے وہ اس بات پر گزر رہا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو سٹیبل کرنا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ کمانے کی دوڑ میں آگے لگنا ہے، اسے اس قابل ہونا ہے کہ وہ اب اپنے معاش کو منظم کر سکے اور مرتب کر سکے اور معاش میں آگے بڑھ سکے۔ یا ہماری جو کل بچے کی زندگی ہے وہ تقریباً 30 سے 35 سال تک کی عمر میں بچہ ہمارا پہنچ جاتا ہے، اور اب وہ نوجوان ہو چکا ہے بلکہ جوان ہو چکا ہے، اور اب اس کی کل زندگی جو ہے وہ ایک ہی اس کے گرد سرکل کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ فکر معاش ہے۔ اور لیکن ہم یہاں پہ ایک بڑا اہم پہلو دیکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ یا ہمارا نوجوان جب کچھ کمانے کی پوزیشن میں ہے، اس کی عمر ہو گئی ہے 33 یا 35 برس، تو اس کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ کچھ کما سکے، اس کے لیے جو تگ و دو ہے یا اس کے لیے جو کوشش ہے وہ عمر کے کس حصے میں شروع ہوتی ہے کہ وہ کما سکے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا کمائے جانے کا جو اس کی تیاری ہے وہ محض 3 برس کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں سے اس کو اس بات پہ تیار کر دینا شروع کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کما سکے۔ ہم جب بچے کو اسکول میں بھجوا دیتے ہیں اور اس بچے کی تمام تخلیقی صلاحیتوں کو کسی تعلیمی ادارے کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ ان پہ تسلی کے ساتھ جو ہے وہ چھری چلائے اور اس کی تمام تر صلاحیتوں کا قلع کما کر دے، تو اس 3 برس کی محض عمر میں ہم اس بچے کو ایک اسکول کے حوالے کر کے ہم خود مطمئن ہو جاتے ہیں، اور محض 3 برس کی عمر میں اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں 35 برس کے ہو کر کمانا کیسے ہے۔ تو ہم اپنے بچے کی یا نوجوان کی کل زندگی کو جس پیراڈائم میں ڈال دیتے ہیں یا جس کام میں ڈال دیتے ہیں وہ محض صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کمانے کی ہرس اور ہوس کی اس میں ہے، ڈال دینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا کہ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو نرسری کلاس میں، پریپ کلاس میں ہمیں ایک نظم سکولز کے اندر یاد کروائی جاتی تھی، اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ہمیں ایک نظم یاد کروائی جاتی تھی کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ ہماری جو زندگی میں جب ہماری ابتدا ہوتی ہے سیکھنے سکھانے کی ایک اعتبار سے اور ہم اسکول جاتے ہیں تو اس ننھی سی عمر میں توتلی زبان میں ہمیں پڑھنے اور لکھنے کا جو مقصد بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ نواب بننے کا خواب ہمیں بالکل ابتدائی عمر سے 3-4 برس کی عمر میں دے دیا جاتا ہے، اور یہی نواب بننے کا ایک خواب ایسا ہوتا ہے کہ ہم مرتے دم تک کس خواب کی تکمیل میں اپنے آپ کو
لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں۔ اور اس کوشش میں، اس تگودو کے اندر کہ ہم نواب بن سکیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹی ہی عمر میں نواب بن جاتے ہیں، اور نواب بننے کے خواب دیکھتے دیکھتے ہمارے نوجوانوں کی عمر نکل جاتی ہے۔ اس خواب دینے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری آدھی آبادی یا 48% آبادی نواب بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور 52% آبادی جو ہماری بیٹیوں پر مشتمل ہے، وہ کسی نواب کے خواب دیکھنے کے چکر میں گھروں میں بیٹھی رہتی ہے اور ان کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ تو یہ جو نواب دیکھنے کا ایک ہم نشہ دیتے ہیں اپنے بچے کو، یہ اس کو اس مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے کہ اس کی کل زندگی معاش اور فکر معاش میں گزر جاتی ہے۔ اور ہمارا پورا نظام تعلیم اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے نوجوان کو صرف ایک کام کے پیچھے لگا دے، اور وہ فکر معاش ہے، کہ جس کے بارے میں اقبال نے بہت عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، دل ارستا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراج۔ آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی ایسا کام نہ آئے کہ جس پہ اس کے جسم پر یا اس کے روٹین لائف کے اندر کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو۔ تو آج کا جو نوجوان ہے وہ شاہین کیسے بنے گا؟ اس کے اندر تو کرگس والے یا کبوتر والے اوصاف جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں، کہ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش، اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بے گانا کیا، اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بے گانا کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش، فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش، مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ بیابا میں وہ اسرار ہیں فاش۔ آج کے ہمارے اس نظام تعلیم نے نوجوان سے اس کی زندگی کا جو بڑا مقصد تھا وہ چھین لیا ہے، اور اسے چھوٹے چھوٹے اپنے دل کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں ان کے گرد دوڑانا شروع کر دیا ہے، کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کسی فرعون کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی موسیٰ پیدا ہو جو اس کی سلطنت کو للکار سکے، کہ جس طرح اکبر آبادی کا معروف شعر ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ تو معاملہ وہی ہے کہ آج کے یہ تعلیمی ادارے اس حوالے سے بانجھ ہیں کہ یہ کوئی موسیٰ پیدا کر سکے جو کسی فرعون کے مقابلے پر کھڑا ہو کر اس فرعون کا مقابلہ کر سکے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اس زندگی کے آخری جو ہمارا مرحلہ ہے اس میں انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب زندگی موت کے قریب ہوتی ہے اور بڑھاپے کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بالوں کی چاندی کسی کے فرم کو سونا کر چکی ہوتی ہے، تب بھی اس کی خواہشات تکمیل کو نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو سارے زندگی کے میں نے چند نشیب و فراز کے چند بڑے بڑے سٹیجز آپ کے سامنے رکھی ہیں، قرآن مجید انہی زندگی کے اوراق کو ان 4 مراحل میں تقسیم کرتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور زینت و آرائش ہے، اور تمہارا آپس میں فخر جتانا ہے، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش ہو، اس سے کھیتی اگتی ہے اور انسان کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر یہ دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید ہے، اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ زندگی کا ایک مختصر سفر ہے جس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہم اپنی پوری زندگی کو کھپا دیتے ہیں۔ اسی زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے
جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس زندگی کی حقیقت سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ڈائیگرام بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ انسان کی زندگی ہے جو آگے بڑھتی ہے، اور انسان کی زندگی میں اسے جا بجا مختلف حوادث کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر انسان ان حوادث سے زندہ سلامت بچ کے نکل جاتا ہے تو یہ انسان کی موت ہے جو اسے آ لیتی ہے۔ اگر انسان مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تب بھی یہ انسان کی خواہشات ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ زندہ رہتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ یعنی انسان کی وہ خواہشات جن کو پانے کے لیے وہ مسلسل تگ و دو کرتا رہتا ہے، یہ انسان کی خواہشات مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الہاکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اور لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ وہ انسان مر بھی جائے تو اس کو بہرحال یہ زندگی کی خواہشات جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، ہم اس کو مکمل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے اس سیشن کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس زندگی کو ہم نے سمجھ لیا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو آئیے زندگی کو گزارنا کیسے ہے، اس کی پلاننگ کیسے کی جائے۔ تو اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے، تو اس کی پلاننگ جو ہے وہ ہم اس برف کے پگھلتے ہوئے اس گولے کو دیکھ کر کر سکتے ہیں کہ جس طرح یہ برف کا گولا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل پگھلتا جا رہا ہے، بینی ہی انسان کے زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کا ہر گزرتا ہوا لمحہ اس کو خسارے کی طرف اور موت کی طرف لیے جا رہا ہے۔ جس طرح ایک برف بیچنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی برف پگھل رہی ہے، اور اگر اس سے کوئی عین جولائی کے مہینے میں عین دوپہر کے موقع پر پوچھے کہ اس کے متاع کی کیا صورتحال ہے جس کو وہ بیچ رہا ہے، تو وہ برف بیچنے والا مجھے اور آپ کو اس زندگی کی صحیح حقیقت بتا سکتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کا یہ برف کا گولا محفوظ رہ سکے اور وہ اس سے اپنی جو آمدن ہے اس کا حصول کر سکے، اور اس کو ایک ایک لمحہ گزرتا ہوا پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ بینی ہی ایک مومن کا معاملہ زندگی گزارنے کے حوالے سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسے اس زندگی کے گزرنے کا، ایک ایک لمحے کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے کو اپنے لیے مؤثر اور مفید بنا لے۔ اسی بات کو قرآن مجید اس طرح فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور ہم خسارے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہو سکتے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق کی، اور وہ حق کی تلقین کریں، اور اس پر جو ان کو مشکلات آزمائشیں آئیں وتواصوا بالصبر، اس پہ صبر کی تلقین کریں۔ تو اس خسارے سے بچنے کا اور شاہراہ حیات کا لایا عمل اس سورہ عصر کے اندر موجود ہے کہ اگر ہم اپنی اس شاہراہ حیات کو سمجھنے کے بعد مؤثر بنانا چاہتے ہیں اور اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں، ہم نیک اعمال شروع کر دیں اور حق بات کی تلقین کریں، اور ہم اس پر آنے والی مشکلات پر صبر کریں۔ ابھی ہم نوجوان ہیں، ہماری زندگی جس دوراہے پر ہے، ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ابدی راحتوں کی طرف جانا ہے یا ابدی قلتوں اور کلفتوں کی طرف جانا ہے۔ چونکہ ہم ابھی نوجوان ہیں، ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے، ابھی ہماری کمائی حلال کی ہے، بلکہ کمائی ابھی ہماری ہے نہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی اگلی زندگی کو کس طرح ڈھالنا ہے، ہمیں کمانا کیسے ہے، ہمیں اپنے زندگی کے شریک حیات کا انتخاب کیسے کرنا ہے، ہمیں زندگی کا مقصد کیا بنانا ہے۔ تو زندگی کے اس حصے کے اندر ہم اپنی زندگی کو بہرحال طے کر سکتے ہیں، جو بہرحال جب ہماری تعلیمی کریئر ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم سے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم ابھی، ہمارے پاس زندگی کو گزارنے کے بہت سے راستے ہیں، ابھی ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے اور ہمیں کس چیز سے اوائڈ کرنا ہے۔ جس طرح آپ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اللہ رب العالمین کا راستہ بالکل سیدھا ہے اور بالکل واضح ہے،
لیکن اس راستے کا معاملہ یہ ہے کہ اس راستے پر جگہ جگہ جو ہے وہ شیطان بیٹھا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ذرا سا بھی اللہ کے راستے سے ڈائیورٹ کر لیں گے تو یہ شیطان کا راستہ ہمیں اللہ کے راستے سے بہت دور لے جائے گا. تو ہمارے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بالکل سیدھے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور دائیں اور بائیں جو شیطان بیٹھا ہے اپنے آپ کو اس راستے سے روکتے چلے جائیں. میں لیکچر کو آخری اس کی طرف بڑھ رہا ہوں، سلائیڈ کی طرف. تو جزاک اللہ، ہمارے پاس اس وقت نوجوانی کی اس عمر میں یہ موقع ہے کہ ہم اپنی اگلی زندگی کو طے کر سکیں اور اس شاہراہ حیات کو مفید بنانا ہے، یا اس کو ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے اس امتحان کی کھیتی کو اپنے لیے اس طرح بنانا ہے، ایسے بیج بونے ہیں کہ جو اند اللہ ہماری پکڑ کا باعث بن سکیں. تو ابھی ہمیں طے کرنا ہے کہ ہماری اس زندگی کو بامقصد بناتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے. میں بس ایک آیت کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، پھر آپ کے سوالات کو مختصر جواب دے دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کہ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو خیر کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جزاک اللہ خیر. ہمیں اس زندگی کی اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے بہرحال آج ہی سے محنت اور تگودو کرنی ہے. جزاکم اللہ خیر. میرا سیشن مکمل ہو چکا ہے، گو کہ بہت مختصر لے کر چلا ہوں، لیکن کوشش کی ہے کہ اپنی بات کو سمجھا سکوں. جی میں منتقل کرتا ہوں ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کی طرف. اگر اجازت ہو تو 2-3 جو سوال ہیں میں ان کا جواب مختصر ون لائنر دے دیتا ہوں. جی محترم عبداللہ مدثر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمارے جو سامعین شرکا ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے رہے، اور ان کے کامنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ الحمدللہ وہ بہت مستفید ہوئے ہیں. 2 چیزیں میں ذکر کرتا چلوں. ایک 2-3 سوالات ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ پریزنٹیشن مل سکتی ہے. وہ ہم محترم ہمارے جو مربی اسپیکر ہیں ان سے پوچھ لیں گے. اگر وہ انہوں نے دی تو انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے اس میں شیئر کر دی جائے گی. اسی طرح ریکارڈنگ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے. یہ سارے لیکچرز جو اس وقت آپ یہاں پر زوم اس پلیٹ فارم پر لے رہے ہیں، یہ IIIL کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پر بھی آن لائیو وہاں پر لائیو ہیں، اور ان کی ریکارڈنگ بھی گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. اگر آپ کوئی چیز، کوئی حصہ، کوئی پورشن مس ہو گئے کر گئے ہوں تو وہ وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں. ہمارے پاس ابھی اس سیشن کے 2-3 منٹس ہیں. ہمارے آپ اگلے مربی الحمدللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. محترم عبداللہ مدثر صاحب، جو آپ جو سیشن کے دوران جو ایک سوال ہوا ہے اس پر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کامنٹ کیجئے. نیکسٹ جو سوال ہے پھر ہم لے لیں گے. جی بالکل، جزاک اللہ. یہ مس صفیہ نے ایک سوال کیا ہے، میں اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس پرفتن دور میں کیسے جیا جائے، کیونکہ آج کے دور میں سچے مسلمان کو جینے ہی نہیں دیا جاتا جو حق کی آواز کو اٹھاتا ہے. اس کا بہت بہترین سا اور آسان سا حل یہ ہے کہ ہمیں ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو اہل ایمان کی ہو. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں اور کسی بھی انفرادی زندگی سے نکل کر اجتماعیت کا حصہ بنیں، کیونکہ اجتماعیت پر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور انفرادی انسان کی زندگی پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس پرفتن دور میں جینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل ایمان کی کسی بھی اجتماعیت کا حصہ بنا جائے اور اکیلے اکیلے نہ رہا جائے. پہلا سوال. دوسرا سوال ہے کہ ہم پانی کا جو سورس بتایا گیا ہے، تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پانی پر اثر انداز ہونے والے، جو پورا لیکچر آپ نے سنا ہو، جو پانی پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں ان کی بات کی گئی کہ جو بھی پانی میں ایکسٹرنلی چیز ڈالی جاتی ہے پانی اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی پر جو اثرات ہو رہے ہیں وہ کن عوامل سے ہو رہے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، ہم کیا چکھ رہے ہیں، ہمارے جسم کو کیا چیز چھو رہی ہے. اگر ہم اپنے ان 5 سینسز پر ایک چیک لگا لیں اور فلٹر لگا لیں، کچھ بھی دیکھنے سے پہلے، کچھ بھی سننے سے پہلے، کچھ بھی چکھنے سے پہلے، کچھ بھی سونگھنے سے پہلے ہم ایک دفعہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں اللہ کی کیا ہدایات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اندر وہی پانی والی خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی فطرت کو تشکیل دیا ہے، اور مطلوب ہے کہ ہماری پانی والی خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہو سکے.
सवाल ये है कि मरने के बाद ख्वाहिशात कैसे रहती हैं। तो इसका मुराद ये है कि बहुत सारी अहादीस इसमें आपको मिलती हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की जो भूख है, ये जो तलब है उसकी, इसको उसका जो मिट्टी है वही इसके पेट को भर सकती है। तो जैसे कुरान की आयत भी आई है, मैंने आपके सामने रखी, कि इंसानी ख्वाहिशात जो हैं वो इस कदर होती हैं कि वो मर जाता है फिर भी उसके साथ साथ जो है वो उसके साथ ही मौजूद रहती हैं। जज़ाकल्लाह। जो आपने इसका पूछा है प्रेजेंटेशन का, तो ये मैं अभी सेशन ख़त्म होता है तो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इस सारे का। जी, आसफा मरियम साहबा को सवाल करना चाहती हैं, सवाल कर लीजिए आप, जी या अनम्यूट कीजिए आसफा मरियम। जी सर, मैंने ये आपसे पूछना है, जैसे अभी हमने आपका लेक्चर लिया है, इस तरह की कोई बात हम सुनते हैं तो हम वाकई ये सोचते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को किसी प्रॉपर साइड पे लेके जाना है, ज़ाया नहीं करना। लेकिन मसला हमारे साथ ये होता है कि जैसे हम ना बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो गए ना हर चीज़ में, मतलब वक्ती और ऐसे मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो बिल्कुल नहीं रही। तो ये क्या तरीका हो सकता है कि इंसान मुस्तकिल मिजाजी से अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो ठीक ठीक गुजारे, बजाय ये कि हम एक चीज को अडॉप्ट करें फिर छोड़ दें फिर छोड़ दें, इस तरह से होता है। जी, जज़ाकिल्लाह। मैं इसमें इसके दो ही मुख्तसर हल बताना चाहूँगा। एक ये हल है इसके अंदर कि आप साले इज्तमाइयत का हिस्सा बने, एक ऐसी इज्तमाइयत जो जिसके अंदर नेकी करना आसान हो और बुराई करना मुश्किल हो जाए। ये साले इज्तमाइयत का हिस्सा बने रहना आपके ईमान को मुसलसल तरोताज़ा रखेगा और आपके अमल में कंटिन्यूटी का बाइस बनेगा। और दूसरा इसका हल ये है कि आप ज़िंदगी में बहरहाल किसी बड़े को अपना मुर्शिद या मुरब्बी बना के रखें कि जो आपको लम्हा लम्हा आपकी इस्लाह के लिए आपके साथ मौजूद रहे। तो आपके कोई ख़ानदान में बड़ा हो, आपके तालीमी इदारे में कोई बड़ा हो, या कोई आपकी तहरीक इस्लामी का कोई बड़ा हो, उसको मुसलसल उसके राब्ते में रहें और उससे मुसलसल गाइडेंस लेते रहें, तो आपके अमल के अंदर तसलसल पैदा होगा। तो एक साल इज्तमाइयत में शामिल रहना और दूसरा किसी मेंटोर को अपनी ज़िंदगी सुपुर्द कर देना, ये दो चीज़ें ऐसी होंगी जो बहरहाल आपको नेकी पर कारबंद रखने में और इस्तकामत का बाइस बनेंगी। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। जी, लास्ट हम इस सेशन का सवाल लेंगे, उसके बाद अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। सबा अरशद, आप जो सवाल करना चाहें वो सवाल कीजिए, अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हम मौत के बारे में भूल जाते हैं कि हमें मौत आनी है। हमें हालांकि पता होता है कि हमारा ये एग्जामिनेशन हॉल है, हमें इसमें अपनी तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आप भी कहेंगी कि मैं सब सवालों का एक ही जवाब दे रहा हूँ। इंसान का ये मामला है कि अल्लाह ताला ने इंसान का मायने ही निस्यान से है, भूल जाने वाले से है। तो इसमें अहादीस भी मिलती हैं कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं कि जिनको दोस्त बनाने से अल्लाह की याद आती हो। तो मैं फिर वही जवाब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सारी गुफ्तगू का भी हासिल यही होगा हमारे लिए कि हम साले इज्तमाइयत बनाएं, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें और ऐसी कम्युनिटी में बैठें जो हमारे ईमान को तरोताज़ा करे, और ऐसी सोहबतों से अपने आप को दूर करें कि जहाँ बैठ के हम गफलत का शिकार हो जाते हों और हमारी बातें महज दुनियादारी की बातें हो जाती हों। तो इसका यही हल है कि अपने दोस्तों का इंतखाब जो है वो बेहतरीन करें, अपनी सहेलियों का, कि जो आपको लम्हा बलम्हा अल्लाह की याद करवाती रहें। जी, जज़ाक मोहतरम अब्दुल्ला मुदस्सिर साहब, डायरेक्टर तरबिया रिफा यूनिवर्सिटी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस मौजू का इहाता किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और इंशाअल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंतज़ार करेंगे। उनके ग्रुप आप एडमिन में से किसी को, हमें रिजवान साहब को, एहसान मालिक साहब को वो शेयर कर दीजिएगा। जो स्लाइड्स हैं तो हम इंशाअल्लाह इनका जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें हम भेज देंगे। जी ज़रूर जज़ाकुमुल्लाह इंशाअल्लाह। खैरा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुअज़्ज़िज़ शुरकाए